اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف حق میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور کوشش ہماری یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافی مسائل کو اس طریقے سے اجاگر کیا جائے کہ اختلاف اتفاق میں تبدیل ہو سکے، یا کم از کم سوچنے اور ریسرچ کرنے اور جاننے کے لیے ہم یہاں سے ایک تحریک پیدا کر سکیں۔ اور ہمارے ساتھ علماء اکرام موجود ہیں جن کا تعارف میں پہلے بھی کرا چکا ہوں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب مفتی ابو بکر محی الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ عباس وزیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مفتی محمد رفیق سلفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں جو گفتگو ہوئی یا گزشتہ حصے میں جو گفتگو ہوئی اس سے اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ کیا ہے بالکل اسی طرح سے کہ کوئی اختلاف کبھی مولا علی نے کیا ہی نہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں اس آپ کے سوال تک ڈائریکٹ آنے سے پہلے جی ایک مقدمہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اچھی طرح غور کریں۔ وہ یہ ہے کہ جزیرۃ العرب میں اس شرک کے ماحول کے اندر اور جہل اور اخلاقی پستی کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو مبعوث کیا، اس کے ذمے تھا اس معاشرے کو سدھارنا، اور وہ کھڑے ہوئے اور خدا کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف تمام بتوں کے کو نفی کر کے۔ اب اس تحریک میں جان ظاہر ہے خود اکیلے پیغمبر کے ذریعے سے تو پیدا نہیں ہوگی، قطعاً کچھ لوگوں نے ساتھ دیا ہے۔ جنہوں نے ساتھ دیا ہے وہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہے۔ پیغمبر کا ساتھ جنہوں نے بھی دیا ہے، یعنی ہم مصادیق کو معین نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلقہ عامہ بقول آپ کے مطلقہ عامہ کی شکل میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، منطقی زبان میں، جی کہ منطق کی زبان میں یہ ہماری ایک ٹرمنالوجی ہے، منطق کی ٹرمنالوجی ہے۔ تو جنہوں نے بھی پیغمبر کے ساتھ دیا ہے وہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ تمام فرق اسلامی کے پاس۔ دو مقدمات کو نوٹ کریں۔ ایک مقدمہ، پیغمبر اکیلے کامیاب نہیں ہوئے ہیں جب تک کوئی ساتھ دینے والے نہ ہو، یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ، جنہوں نے بھی ساتھ دیا ہے وہ واجب الاحترام ہے۔ یہ دونوں مقدمات آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ قطعاً اصحاب کی ایک جمع غفیر، ایک بڑی تعداد، یعنی خود پیغمبر کے خاندان کے لوگ بھی تھے، اور کبھی کبھی ان کے خاندان کے لوگ بھی مخالف بھی تھے۔ کبھی کبھی بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا فرض کر لیں کہ ابو لہب پیغمبر کے قریبی چچا ہیں، مخالف ہیں۔ خود حضرت ابو سفیان شروع میں مخالف ہیں، ایک عرصے تک، فتح مکہ تک وہ مخالف ہیں، ٹھیک ہے، مخالفین میں ہیں، بلکہ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد، بہرحال فتح مکہ تک وہ مخالف ہیں۔ جی، تو بعض قریبی لوگ بھی مخالف تھے، اور بعض اباعد بھی ان کے تھے، جو دور کے تھے وہ بھی، یعنی چونکہ نظریے میں پیغمبر کے ساتھ تھے۔ جنہوں نے بھی پیغمبر کے ساتھ نظریے میں ساتھ دیا ہے وہ واجب الاحترام ہے، یہ طے شدہ، یہ طے ہے، ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ پیغمبر اکرم کے دنیا سے جانے کے بعد اب آپ ماشاءاللہ کامیاب ہو چکے ہیں، ابھی تک ہمیں گھیر کے لا چکے ہیں وہاں تک کی لیکن اچھی طرح ہو گیا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ پچھلے 22 سال سے لیکن نہیں، حالانکہ میرا تجربہ بہت کم ہے، میڈیا کا تجربہ خاص طور پہ نا، لیکن میں گھر نہیں جاؤں گا، لیکن میں کس طرح بات کر رہا ہوں میری بات کو آپ سمجھ جائیں۔ پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ ایک جگہ جس کو ثقیفہ کہا جاتا ہے، وہاں پر مشاورت کے لیے گئے تھے، قبول کرتے ہیں ان کی بات، مشاورت کے لیے گئے تھے، اور حضرت ابوبکر نسبتاً باقی افراد میں سن رسیدہ تھے، ان کی خلافت پیش کی گئی، قبول کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا امیر المؤمنین نے اختلاف نہیں کیا، میں بھی کہتا ہوں اختلاف نہیں کیا، یعنی اختلاف اس معنی میں کہ تلوار لے کے باہر نکلے ہوں، ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور یہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ اسلام کے مفاد میں نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو اسلام کے مفاد میں نہ ہو، اور بلکہ ایک شخصیت نے ابھارنے کی کوشش بھی کی کہ اگر آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو میں پیادوں اور سواروں سے گلیوں کو بھر دوں گا،
तो हज़रत मौला अमीर अल-मोमिनीन उनकी बातों में आए नहीं, उनको रद्द कर दिया। इसका मतलब ये कि अमीर अल-मोमिनीन की निगाह में असली इस्लाम की हिफाजत वो बड़ी अहमियत रखती थी। असली इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी हरकत अमीर अल-मोमिनीन पसंद नहीं करते थे, चूँकि अमीर अल-मोमिनीन की शख्सियत बहुत पैगम्बर के ज़माने में भी और पैगम्बर के बाद भी पैगम्बर के करीब तरीन शख्सियतों में हज़रत अमीर अल-मोमिनीन आते हैं, करीब तरीन। लिहाजा नज़रियाती तौर पे जैसे पैगम्बर सोचते हैं उसी तरह की सोच अमीर अल-मोमिनीन रखते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत कबूल की। मैं अभी आप तो सुने मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात अच्छी तरह गौर करें। मैंने कहा इख्तिलाफ इस मानी में अली ने नहीं किया कि अबू बकर के मुकाबले में तलवार लेके खड़े हों और अपने हक के लिए लड़े हों, ऐसा नहीं किया और नहीं करना चाहिए था, और बजा किया बहुत बेहतरीन एक काम, इसलिए कि उसके नतीजे में इस्लाम महफूज रहा। लेकिन उसके बावजूद अपने हक का इजहार किया है मुख्तलिफ जगहों पर, मुअद्दबाना अंदाज में, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पर इसका इजहार किया है। उलमाए किराम आशना हैं, ये जानते हैं। हत्ता खलीफा दोम हज़रत उमर के वफ़ात के बाद जो वो शूरा बना था खलीफा के तयन के लिए, उस शूरा में हज़रत अमीर अल-मोमिनीन का नाम पेश हुआ और कहा गया कि अली आपको खिलाफत दी जाती है इस शर्त पर कि अला किताबिल्लाह व सुन्नत रसूलिही व सीरत शेखैन, किताब खुदा पर अमल करोगे, सुन्नत रसूल पे अमल करोगे और सीरत शेखैन पे अमल करोगे। अली अलैहिस्सलाम ने सीरत शेखैन को रद्द किया। हमारे पास है, अच्छा, हमारे पास ये वो मैंने अर्ज किया कि ये शिया मसादर में है। अच्छा नहीं, ये अगर आप तलाश करेंगे तो क्या कहते हैं तारीख की किताबों में मिल जाएगी। वो पैगाम हमारा सही मुत्तफ़िक़ा अलैहि पर जाएं तो ज़्यादा बेहतर। हम मुत्तफ़क़ चीज़ आ जाए। अच्छा, उन्होंने रद्द किया। रद्द करने के मानी ये हैं कि ऐसा नहीं था कि वो अपने हक से दस्तबरदार हुए थे, वो अपना हक समझते थे। अच्छा, बुखारी में एक रिवायत भी है, और उस रिवायत की तरफ मैं जाऊँ ना जाऊँ पता नहीं, वो थोड़ा सा वो है, अगर बुखारी में है अब रहना दे, अभी छोड़े, हाँ, उसकी तरफ नहीं जाता हूँ। अच्छा, अब वो चूँकि थोड़ा सा उसमें फ़राई तुमान गादिरन खाइनन आस, ये इस तरह के इबारात हैं, तो मैं उनका तर्जुमा नहीं करना चाहता हूँ, चूँकि इस ज़माने में भी मेरा एतक़ाद ये है कि हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिसका फ़ायदा दुश्मनों को हो, माशाअल्लाह। अच्छा, बिल्कुल, और इस्लाम को नुकसान पहुंचाए, और इस्लाम इस नशिस्त कोई का कदम मकसद ऐसा ये नहीं है उठाना चाहिए। कि मैं इसका कायल नहीं। लोग बुनियादी जो मामलात हैं उन पर खुद तहकीक करें। आप ऐसे सोते फूटे यहाँ से गुफ्तगू के कि वो खुद तहकीक करें। बहुत अहम मरहले पर गुफ्तगू हो रही है और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपनी गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके नज़दीक हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो मिन जानिब अल्लाह नबी के नायब हैं, इसकी सनद क्या है? अभी इसको क्या बहस करेंगे, छोड़ें इनको। देखें इसकी सनद अहादीस, कुरान की आयतें हैं और अहादीस हैं, लेकिन इसको छेड़ेंगे तो बहुत टाइम चाहिए इसके लिए। इसी पे अर्ज कर रहा हूं मुफ्ती साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप उस पर बोल जाइएगा। हमारी गुजारिश ये है ना कि ये एक टॉपिक ऐसा है कि इस पर तकरीबन सदियों बहस हो चुकी है जी, तो मेरे ख्याल में हम मिनटों में इसको डिस्कस करके इसको आयत तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। हमारे इस प्लेटफॉर्म से हम ये चाहते हैं कि रमज़ान शरीफ की बरक़ात के सदके ये एक पैगाम जाए कि भाई साहबा, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि साहबा कराम का इख्तिलाफ हुआ आलुल बैत के मामलात, लेकिन हजरत बकौल इनके हमारे नज़दीक तो हुआ ही नहीं। इन्होंने भी इस बात को किया कि भाई मौला मुर्तज़ा ने वहदत उम्मत के लिए बकौल इनके कि अगर उनका हक था भी तो खामोश हो गए, तो हम सदियों के बाद उनका नाम लेने वाले, उनसे प्यार करने वाले, हमें क्या हक पहुंचता है कि हम आपकी खामोशी को खराब कर दें। यहाँ तो बड़ी ये मुफ्ती साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए अच्छी मालूम होती है क़िबला, लेकिन असल में गली मोहल्लों में और मजालिस में और जलसों में जो गुफ्तगू हो रही होती है वो तो इससे बिल्कुल बरखिलाफ है। उसका तदारुक कैसे हो, यही आपने तबर्रा वाला सवाल मुझसे, मेरा ख्याल है इत्तिहाद उम्मत की वजह से हक़ाइक़ को नहीं छुपाना चाहिए जी।
اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں یہ بولوں. جی. تو دراصل بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بڑا مقام ہے ان کا، کوئی دو رائے نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت تسلیم کی اور خلافت مانی، اور اس کے متعدد دلائل ہیں. بلکہ ایک حدیث ہے، ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں، قلت لأبی، میں نے اپنے ابا جان حضرت علی ابن ابی طالب سے پوچھا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ ابا کون ہے؟ محمد بن حنفیہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ. پھر میں نے پوچھا ثم ایو، پھر کون ہیں؟ پھر کون ہیں؟ یعنی اگر وہ اختلاف کرتے ہوتے تو وہ اس طرح کی بات تھوڑی کرتے. پھر کون ہے؟ میں عمر. پھر کون ہیں؟ تو وہ تیسری دفعہ جب بات ہوئی تو پوچھا آپ ہیں؟ ثم انت. کہنے لگے نہیں، ما انا الا رجل من المسلم. ابو داؤد کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف ان کی خلافت کو تسلیم کیا بلکہ ان کے مشیر بھی رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پر کھڑا کیا کہ کئی دفعہ اس کی بحثیں ہو چکی ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ اشارہ تھا. حضرت عمر نے تو یہی کہا تھا نا، جس سے اللہ کے رسول نے ہمارے مسلح کا امام بنایا. 17 نمازیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 17 نمازیں پڑھائی. حضرت عائشہ نے ابن عساکر کے اندر حدیث موجود ہے، اور کہا ان ابانی کا سکیم، اللہ کے رسول میرے ابا تو بھی بیمار ہیں، کسی اور کو کہہ دے وہ نماز. کہا لا ينبغي لقوم، ابو داؤد جامع ترمذی کی حدیث ہے، کسی قوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابو بکر موجود ہو ان یؤمہم غیر، کوئی اور امام بن جائے. یہ کتنی بڑی دلیل ہے، دلیل صریح کہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے اشارات وہ چاہتے تھے میرے بعد جو ہے میری نیابت ابو بکر کرے. کئی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، آپ کی کیا کہا؟ ابو بکر عمر عثمان، جا ابو بکر عمر عثمان، موجود ہے روایات. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، کوئی دو رائے نہیں ان کے مقام میں، ان کے مرتبے میں، ان کی فضیلت میں، ان کی شجاعت بہادری میں. ان کے لیے یہ کہنا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کوئی دو رائے نہیں، بہت بڑا مقام ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی خلافت کو تسلیم بھی کیا اور ان کی مشارت، ان کے مشیر بھی رہے. ٹھیک ہے نا، یہ حقائق ہیں. ٹھیک ہے، باقی حق تھا نہیں تھا، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی معتدل بات کی علامہ وزیری صاحب نے، تو اچھا ہے. اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہترین فیصلہ کیا. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ وزیری صاحب اس پر کچھ پیچو تاپ کھا رہے تھے، تم کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں آگے بڑھوں. مولانا صاحب کی خدمت میں نہیں، میں اس طرح سے کچھ کہنا نہیں چاہوں گا کہ جس کے نتیجے میں کوئی اتحاد امت کے لیے اتحاد امت خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے. لیکن میں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اتحاد امت نہیں کی، تو صحیح آپ نے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فضیلت کے معیارات ہوتے ہیں، یا معرفت خدا معیار فضیلت ہے، یا عبادت معیار فضیلت ہے، یا زندگی بھر کے تمام اعمال میں یعنی اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا معیار فضیلت ہے، یا علم معیار فضیلت ہے. یہ اہم معیار فضیلت ہے. باقی اور چیزیں بھی ہیں، مثلا فرض کر لیں کہ مصالح امت کو سمجھنا، شجاعت، اس طرح کی چیزیں یہ بھی ہیں، لیکن یہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. جو میں نے ذکر کی وہ بہت اہم ہے. ان معیارات پر امیر المؤمنین کے مقابلے میں کوئی شخص قریب نہیں ہے. قطعاً امیر المؤمنین افضل ترین ہے اس میں ان معیارات پر. پھر یہ جو روایت جو سنن ابن ماجہ سے جو پیش کیا کہ محمد ابن حنفیہ سے کہ آپ یعنی پیغمبر کے بعد کون افضل ہیں، آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر، پھر کون ہے کہا حضرت عمر، پھر یہ روایت بہت کمزور ہے، چونکہ یہ نصوص صادرہ از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی ہے. اقواکم علی، افضلکم علی، اشجعکم علی، اعلمکم علی، اس طرح کی روایات کثرت سے موجود ہیں. ان کے مقابلے میں یہ روایت کیا بیچتی ہے، ان نصوص صریحہ کے مقابلے میں. لہٰذا ابھی آپ کی دوران گفتگو میں نے کوئی ایک بات نہیں کی، آرام سے بیٹھا رہا. قریب ذرا رکیے گا، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کریں گے.
ویلکم بیک. قبلہ ابھی بریک سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی میں یہ کہہ رہا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے ان اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا. ساتھ دیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے. اور ایک بہت بڑی تعداد ان کی عظمت اور عزت کے قائل ہے، اور ہم بھی قائل ہیں صحابہ پیغمبر ہونے کے ناطے. تو اب مجھے حق نہیں ہے کہ کوئی بات اشارے میں یا کنایے میں ایسی کہہ دوں کہ جس کے نتیجے میں ان کے جذبات مجروح ہو جائے. مجھے حق نہیں ہے، اس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوگا اور اس کا فائدہ دشمنوں کو ہوگا، اسلام کو نہیں ہوگا. نہ مجھے فائدہ ہے، نہ اسلام کو فائدہ ہے، نہ اہل البیت کو فائدہ ہے. اور ابھی ہو رہا ہے نا یہ حماقت ہے، یہ صرف حماقت ہے، صرف اور صرف حماقت ہے کہ جو مفتی صاحب ایک بات، مفتی صاحب تھوڑی سی ایک بات نہیں، اس حدیث کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں، اس حدیث کی تخریج نہیں، انہوں نے کہا ضعیف حدیث. یار آپ اس بات کو چھوڑیں نا. کیسے چھوڑ دوں؟ میری یار سن لیں حضرت یہ حدیث ضعیف نہیں ہے. جس وقت آپ اس کو شروع کریں بخاری گے کے آپ کا اور شرط میرا ایک جواب ہے، ذرا سن لیں. آپ بھی آپ مجھے بولنے تو بزرگوں میری یار سن لو، بہتر ہے نا جی، سن لیں نا پلیز سن لیں. جن منابع مصادر کو آپ مانتے ہیں وہی ان کی ہیں، وہی ہماری ہیں. جو مصادر اور منابع ان کے ہیں ہمارے ہاں ان کو ہم اتنا قوی نہیں مانتے ہیں. جو ہمارے منابع اور مصادر ہیں ان کو یہ نہیں مانتے ہیں. تو آپ کس طرح سے دلائل دے رہے ہیں کہ جی یہ صحیح ضعیف ہے؟ ان کے نزدیک تو پوری بخاری ضعیف ہے، ان کے نزدیک تو ساری چیزیں. تو یہ ایک نیا کیوں ایسی بحث شروع کر رہے ہیں؟ جیسے ہمارے نزدیک اصول کافی کی حدیثوں کی کیا ہمیں کوئی کہے اصول کافی، ہم آگے سے ہنسیں گے کہ بھئی اصول کافی میں لگا. اچھا جی، تو ان کے نزدیک ہمارے مصادر کی یہ بات ہے. میں یہی چاہ رہا تھا کہ ہمارے اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یا میڈیا کے پلیٹ فارم سے وحدت کی بات ہو، یعنی اتفاق اور اتحاد کی طرف امت کو لانے کی بات ہو، امت کو لڑانے کی بات ہو. وہ کہتے ہیں کہ اگر ولایت علی پر سب متفق ہو جائیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. ہم سارے مولا علی کو اللہ کی قسم ولی مانتے ہیں. آپ مانتے نہیں مولا علی کو ولی؟ مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں. اللہ کی قسم ہم سارے مولا علی کو ولی مانتے ہیں. اور یہ تو سنیں جی، ہمارے نزدیک جو شخص مولا علی کو ولی نہ مانے وہ منافق ہے، وہ جہنمی ہے. اور اس سے بڑا کوئی فتویٰ؟ آپ بھی مولانا متفق ہیں، بالکل آپ بھی متفق ہیں، ہم بھی متفق ہیں، بات ہی ختم ہو گئی. اور کوئی نہیں بالکل کوئی آگے بڑھتے ہیں نا ذرا، اور آگے بڑھتے ہیں. دو تاریخی واقعات کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے، ایک دعوت ذوالعشیرہ اور ایک میدان غدیر خم. دلیل یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں بات پھر وہیں آئے گی، وہیں سے بات چلتے ہیں جہاں تک پہنچی، بات وہی کرنی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دعوت میں اور آخری خطبے میں ایک ہی چیز فرما دی. اور دیکھیے میں جی اپنا نقطہ نظر بجائے اس کے کہ کسی کی دل آزاری، اپنے نوجوانوں کے لیے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہتا ہوں پورے احترام کے ساتھ. جو میرے بھائی کی سوچ ہے یا ان کا خیال ہے یا ان کے پاس جو روایات جی، دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے صحابیت کا، حضور سے قرب کا، ہم اس کے منکر نہیں ہیں ماشاء اللہ. ہمارے یہاں کوئی مسلمان نہیں، کوئی مسلمان نہیں. بات یہ ہے کہ حضرت علی کیا جو ہم جس درجے پہ مانتے ہیں وہ اس سے بڑھ کر کے علامہ صاحب مانتے ہیں. آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ من جانب اللہ، اللہ کے رسول کے نائب تھے، جسے امامت کہیں اور خلافت کہیں کہ اللہ نے انہیں اس مقام پر فائز کر دیا تھا. یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے بہترین نہ میں اپنی روایات پیش کروں کیونکہ وہ ان کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، نہ ان کی روایات پہ ہم بنیاد رکھیں کیونکہ وہ ہمارے یہاں قبول نہیں ہوں گی. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے کوئی منصب دیا ہو اور حضرت علی سے وہ منصب لے لیا گیا ہو تو کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جب منصب دیا وہ اللہ کا ہے تو پھر تو آپ کی ذمہ داری ہے، پھر تو فرائض ہیں، پھر حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک حق ہونا الگ بات ہے. اور من جانب اللہ مجھے ایک کام دیا گیا اور میں اس سے گھر بیٹھ جاؤں تو یہ ہم نہیں سمجھتے. اس کے لیے کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی کی شخصیت ہی کافی ہے
کہ وہ ایسے حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ٹھیک جو من جانب اللہ تفویض ہوا ہو، ٹھیک وہ اس سے خاموش نہیں رہ سکتے. جی یہ مولانا صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں، بہت پسندیدہ ہیں، لیکن اس کا جواب ہے جواب آپ دیں گے، اس لیے ہم بیٹھے ہیں. میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہماری گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے ایک رتی برابر بھی ہماری پسندیدگی میں کم ہے جتنا وہ پسند کرتے ہیں. ایک رتی برابر بھی احترام میں کم ہے جتنا وہ احترام کرتے ہیں. ایک رتی برابر بھی جو ان کا مقام ہے صحابیت کا، حضور سے قرب کا، وہ باب العلم ہے. وہ باب العلم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور ہمارے یہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ حقدار تھے حضرت ابوبکر صدیق سے، تو اتنا سمجھنے سے بھی وہ کافر نہیں ہوتا. بالکل، یہ بھی سمجھنے سے کافر نہیں ہوتا. یہ تو بہت اچھی لیکن بات یہ اس سے آگے کی ہے، جس سے فرقے کی بنیاد رکھی ہے. لیکن وہ جو میں سوچتا ہوں، میں نے اپنی بات واضح بہت اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے گفتگو کی، اور اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. قبلہ، ابھی بریک سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی، جناب محی الدین صاحب نے جو کچھ کہا جی، وہ بہت خوبصورت انداز میں بات بیان کی، اور انہوں نے مقدمتاً ہی بتا دیا کہ میں اپنی سوچ، اپنی جو میرا فہم ہے وہ میرے نوجوانوں تک پہنچا رہا ہوں. یہ بہت خوبصورت بات کی انہوں نے، اور ہم سب یہی کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ واقعیت ہی یہی ہے اور آپ بھی اسی پہ آ جاؤ، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی یہ کہہ کہ میرا فہم یہاں تک پہنچتا ہے، اور اس میں فرض کا خطا کی بھی گنجائش ہے. بالکل، ہم میں سے ہر کسی کے فہم میں خطا کی گنجائش ہے، کوئی بات نہیں، لیکن وہ شروع ہی میں کہہ دیا. اما یہ کہنا کہ جو میری سوچ ہے، میں بھی وہی اپنی سوچ پیش کر رہا ہوں. اگر کوئی امیر المومنین علی کو اللہ نے من جانب اللہ کوئی منصب سونپا ہوتا تو خاموش کیوں رہے؟ اور وہ ان کا منصب لے لیا گیا اور یہ خاموش رہے. یہ خاموش نہ رہتے. خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی منصب اللہ کی طرف سے اس کے لیے نہیں. غور کریں جو عرض کر رہا ہوں. تاریخ میں ایک حاکم گزرا ہے، مصر اور اطراف مصر پر اس کی حکومت تھی، فرعون اس کا نام تھا. اس نے ربوبیت کا ادعا کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، رب اعلیٰ ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی زبان کھینچ سکتا تھا یا نہیں؟ فوراً مار سکتا تھا یا نہیں؟ جواب فوراً جیسے ہی انہوں نے انا ربکم الاعلی کہا، نیست و نابود کر سکتا تھا نہیں یا نہیں؟ کیا نہیں، کہنے دو، چھوڑ دیا. یہاں تک کہ وہ بعد میں حضرت موسیٰ کا تعاقب کرتے ہوئے رود نیل میں جا کے وہاں پہ مر گئے. ٹھیک ہے، نظام خدا میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ اپنی بات منوائیں. اگر ایسا ہوتا تو ہوگا نا کہیں. دیکھو، اصل نظام کو قبول کرنے کے بعد کوئی نظام، انہوں نے اس کا اعلان کیا. کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی. ہاں، انہوں نے آ کے اس کا برم اللہ اعلان کیا. ٹھیک ہے، اور جگہ جگہ اعلان کیا. تو اگر اللہ کی طرف سے حضرت علی کے پاس منصب امامت ہے تو وہ بھی اس کا اعلان کرتے. تو جو اس کے قائل ہیں وہ اسی اعلان کو بھی تو بیان کرتے ہیں نا بھائی. کہاں کیا؟ یہی تو گفتگو ہو رہی ہے. جو اس کے آپ بھی جانتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ جو اس بات کے قائل ہیں وہ اس اعلان کے بھی قائل ہیں اور اس اعلان کو بھی بیان کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ اعلان ہوا. اب آپ کو کیا، آپ نے خود اشارہ کر دیا دعوت العشیرہ میں غدیر میں، آپ نے خود ابھی اشارہ کر دیا. تو اب آپ دوبارہ مجھے یہ اگلوا کیوں رہے ہیں؟ میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ دیکھیں، اپنی سوچ ہے. ان کے نزدیک نبی علیہ السلام نے جب فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، تو اس مولا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے گویا کہ حضرت مولا مرتضیٰ کو خلیفہ بنا دیا. یہ ان کی سوچ ہے، اپنی اسی سوچ کو یہ ڈیولپ کر رہے ہیں، کرتے رہیں. ہمارا اس کے معاملے میں ہم کہتے ہیں جو ہمارے مصادر اور منابع ہیں، جو ہماری کتابیں حدیث کی، ان میں یہ جسے کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ تواتر کے قریب ہے، تواتر مانوی کو پہنچی ہے.
مختلف الفاظ ہیں، مختلف روایتیں ہیں، مختلف سند ہیں، اور اس کی جو اصل صورتحال ہے، جو مقام ہے، جس جگہ یہ فرمایا گیا، وہ ایک صحابی، چند صحابہ کرام کا بارگاہ رسالت میں حضرت مولا مرتضیٰ کے حوالے سے ایک معاملے کی شکایت لے کر آنا تھا، جس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں یا تمہیں پیارا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب بولے کہ جی بالکل ہے۔ اچھا آپ بے شک کیجئے گا، میں اپنی اس کے میں نے اسی لیے لفظ بولا کہ ہمارے منابع، ہمارے مصادر، اور ہمارے اگر آپ کے یہاں کوئی اور ہے تو آپ اس کو بالکل اپنے اس پر حق کے بھیا بیان کریں۔ ہماری جو کتابیں اہل السنہ و جماعت کی، ان میں نے بولا یہ تواتر معنوی تک یہ روایت، اور اس میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جانوں سے زیادہ پیارا نہیں ہوں؟ کہا جی۔ حضور نے فرمایا مختلف الفاظ، من کنت مولا فعلی مولا، من کنت ولی فانا ولی، نہیں، من کنت ولی فعلی ولی، جس کا میں محبوب ہوں، جس کا میں، پہلے کیا کہا، میں کیا تمہیں جانوں سے زیادہ پیارا نہیں ہوں؟ تو اب ہمارے یہاں معنی کیا جاتا ہے کہ محبوب، یعنی گویا رسول اللہ تربیت فرما رہے تھے کہ بھائی آپ لوگ حضرت علی المرتضیٰ پر جو تم نے یہ جو اعتراض کیا، وہ بھی ایک سمجھنے میں جسے کہتے ہیں کہ اجتہاد میں صحابی سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اور ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ حضرت مولا مرتضیٰ نے یہ فیصلہ درست نہیں کیا، وہ ان کی سوچ کے مطابق، اور حضرت مولا علی وہ چونکہ اقضائے امت تھے، ان کا فیصلہ ٹھیک تھا، اور رسول اللہ کے پاس جب شکایت لگائی گئی کہ جی علی نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، کہ رسول کو اس وجہ سے، چونکہ وہ جو موقع ہے وہ روایت ڈیٹیل میں اس میں یہ کہ ایک نبی، دوسرے نبی، تیسرے نبی، چوتھے صحابی نبی، تو اس پر اللہ کے رسول نے ریئیکشن دیتے ہوئے فرمایا کہ بھائی علی سے پیار کرو، اور جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں اس طرح کی غلط فہمیاں نہیں جنم لیتی ہیں، لہذا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ فرمائیے، اب ان کے نزدیک اگر اس کے اعلان کا مطلب کچھ اور ہے تو وہ اپنی تشریح کرتے ہیں، ہمارے نزدیک علامہ صاحب نے جو میری دلیل کا جواب دیا، میں جواب الجواب دو جملے میں آپ کے پاس آئیں گے۔ مولانا صاحب نے جو کچھ کہا میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، خوب غور کریں۔ بریدہ اسلمی وہ شخص ہیں کہ جو شکایت لے کے آئے تھے پیغمبر اکرم کے پاس، ان کے ساتھ 3 افراد اور تھے۔ یہ یمن میں کوئی تحریک اٹھی تھی، اس کو سرکوب کرنے کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا گیا، پھر اس سے وہ سر نہ ہوا تو امیر المومنین علی کو بھیجا گیا، اور اس میں کامیاب ہوئے، اور وہاں سے جو مال غنیمت آئی، اس مال غنیمت میں سے کوئی چیز حضرت علی نے اٹھائی جس پر ان کو شکایت تھی، صحابہ کو، انہوں نے آ کے شکایت کی۔ شکایت کرنے پر حضرت رسول اللہ جو ہے وہ ناراض سے ہوئے، ان کو یہ شکایت اچھی نہیں لگی، فتغیر لونہ، یعنی اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اما تعلمون انہ منی وانا منہ، اس کے بعد فرمایا کہ من کنت انا ولیہ فعلی ولیہ، یہ حدیث اس قالب میں جو حدیث ہے وہ تو یقیناً اسی مورد کے ساتھ ہے، اور یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کے تناظر میں ہے۔ اما وہ جو حدیث غدیر ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ باقاعدہ خطبے کے بعد، ایک مقدمے کے بعد ارشاد ہوا ہے، اس کو میں ابھی ذکر نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ اس کا مورد یہ نہیں ہے، میں صرف اس حد تک ہمارے نزدیک اس کا مورد وہی ہے، یعنی چونکہ مولا مرتضیٰ اسی جنگ سے سیدھے آپ وہاں پر تشریف لائے تھے، یہ غدیر کا معاملہ ہے، تو جو غدیر کا موقع ہے، موقع وہی تھا، چونکہ موقع ادھر تشریف لائے تھے فتح مکہ کے موقع پر، ان کو پتہ ہے کہ حضرت علی نے جس وقت انہوں نے کہا گیا کہ جی آپ نے کیا نیت کی ہے آج کے لیے، آپ جو آ رہے ہیں تو نیت کیا کی ہے، اللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا میری وہی نیت ہے جو رسول اللہ کی۔ اچھا تو یہ اس گفتگو کو آگے بڑھانا، بات کو کیونکہ زیادہ پرانی ہو جائے گی تو پھر حضرت نے ایک مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کی کہ فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بقول خاموشی اختیار کی، یہ بات غلط ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ قیاس مال فارق ہے، وہ رب اور بندے کا معاملہ ہے، اور اب ہم جو انسانوں میں معاملہ کر رہے ہیں کہ کسی انسان کو منصب دیا ہو، کیا کوئی رسول ایسے ہیں جسے رسالت کے منصب پہ فائز کیا اور وہ راضی ہو گیا اسے رسول نہ مانا جائے؟
کیا کوئی ایسی مثال ہے؟ راضی تو علی بھی کیا نہیں ایسی ہوئے، مثال ہے؟ راضی تو ایسی علی بھی مثال نہیں نہیں ہوئے دیر کہ کے اسے بعد آپ امام نہ مانا جائے، راضی تو علی بھی نہیں ہوئے، اتنی ایسی دیر سے مثال یہی نہیں ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی راضی منصب تو علی کی بھی نہیں حفاظت ہوئے کی کہ ذمہ داری اسے بھی امام اسی نہ مانا شخصیت جائے۔ پہ ہوتی ہے جسے منصب دیا جاتا ہے، اور وہ منصب دیا اسی زمانے کے لیے گیا تھا۔ حضرت علی کی زندگی کے لیے وہ منصب تھا نا، ٹھیک اس ہے۔ زندگی میں تو سارے وہ خاموش رہ گئے، ماشاءاللہ۔ تو اب باقی تو منصب تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ خاموش رہے حضرت علی، نہیں، بقول ان کے، بقول ان کے، حالانکہ وہ تو مشاورت کرتے رہے دینی معاملات میں۔ نہیں بقول ان کے۔ مفتی صاحب جو بتانا چاہ رہے تھے، میں یہی بتانا چاہ رہا تھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بات کر دی۔ تو بات یہ ہے، حقیقت بات یہی ہے کہ اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کے، جیسا بہتر حال یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے مصادر، ہمارے مراجع یہ کہتے ہیں، ان کے مصادر، ان کے مراجع یہ کہتے ہیں، تو اس میں افتراق نہیں ہوگا، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، احترام اپنی جگہ ہونا اور چاہیے، کا رشتہ محبت ہونی کہ چاہیے۔ اس میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کبھی کبھی جو حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مکالمہ ہمارا جاری رہے گا۔ فی الحال اس نشست کو یہاں روکتے ہیں اور اگلی نشست میں یہیں سے گفتگو شروع کریں گے جہاں پر سلسلہ منقطع ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔